عدالتی خلا کی کیا حیثیت ہے؟ کیونکہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ عدالتی خلا جو ہے وہ خلا نہیں ہے اور وہ زنا ہے، تو اس حوالے سے ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ دلیل تو انہوں نے دینی ہے جنہوں نے اتنا بڑا حکم لگایا، ہم دلیل دے دیتے ہیں. جامعہ ترمذی میں سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت بغیر وجہ کے طلاق لے گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی بغیر وجہ کے طلاق لے لے اپنے خاوند سے. اگر ہم ان کی ڈاکٹرن مان لیں تو ان کے اصول کے تحت تو طلاق ہونی نہیں چاہیے بغیر وجہ کے، کیونکہ کہتے ہیں بغیر وجہ کے طلاق نہیں لے سکتی. تو نبی علیہ السلام کو یہ نہیں فرمانا چاہیے تھا کہ جو بغیر وجہ کے طلاق لے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. نبی علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو بغیر وجہ کے طلاق لے اس کی طلاق ہوگی ہی نہیں. اب اگر کوئی کہتا ہے نہیں صرف اس ارادے کی وجہ سے کہا گیا، ارادے کی بنیاد پہ تو اسلام میں گناہ لکھا ہی نہیں جاتا جب تک کہ آپ ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں. یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اس طرح کی طلاق یا عدالت سے جا کے ایک طریقے کے ساتھ خلا لینا جس میں اس خاوند کو بھی انوالو کیا جائے، یہ عورت کا حق ہے. دنیا میں وہ اسٹیبلش ہوگا. زبردستی کوئی بھی مرد کسی عورت کو روک نہیں سکتا. کیا اس نے انتظار کرنا ہے کہ وہ پھر اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ جائے؟ اس دن کا اس نے انتظار کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہے کہ تاکہ دونوں اپنی عزت بچا لیں. سیدھی سی بات ہے، اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو اس کا رائٹ ہے. اگر وہ ناحق کر رہی ہے تو دنیا میں تو رول اسٹیبلش ہوگا. آپ نہ کریں وہ بھاگ جائے گی، پھر کیا رہ جائے گا؟ اس کی اولاد کا کیا بنے گا پیچھے سے؟ تو اسی لیے کہا گیا کہ ناپسندیدہ ہے یہ چیز. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے. یعنی طلاق ہو تو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں کہ ہو، لیکن اگر کوئی اس طریقے سے کرتا ہے تو وہ جو ترمذی میں حدیث ہے کہ وہ اسٹیبلش تو اس حوالے سے ہو جائے گی. باقی معاملہ وہ آخر کا وہ اللہ کا معاملہ ہے. اب رہا عدالتی خلا. اس میں عدالتی خلا میں ہم نے جب بھی یہ پرابلم ڈسکس کیا تو اس میں یہ بات کی ہے کہ ون سائیڈڈ عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ عدالت میں جائے اور غلط جگہ کے اوپر سمن بھجوا دے وکیلوں کے ذریعے. مرد بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، اینڈ پہ اسے پتہ چلے جب عورت چلی گئی. ایسی بہت سی کہانی، اور وہ اس طرح تو طلاق اسٹیبلش نہیں ہوگی. ہاں وہ اسی پہ بات ہوئی تھی. نہیں اس پہ نہیں. مسئلہ یہ کہ جو ہمارے فقہ حنفی والے لوگ ہیں نا، فقہ حنفی والے لوگ، ان کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ اٹیچ ہے. ان کو 1200 سال پہلے ایک وائرس لگ گیا، اس کا علاج اب ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے اس مسئلے کو اپنی فکس سے ریموو نہیں کرتے. وہ وائرس ان کو یہ لگ گیا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا تھا جس عورت کا شوہر لاپتہ ہو جائے، مفقود الخبر کہا جاتا ہے، وہ عورت 120 سال تک اپنے خاوند کا انتظار کرے گی. آج ہم کسی گورے کے سامنے یہ نان سینس فتویٰ پیش کر سکتے ہیں؟ ان کے شاگردوں نے کہا 90 سال. اچھا 90 سال انتظار کرے یا اس کے خاوند کے ہم عمر سارے مرد فوت ہو جائے، یعنی یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ کہیں بھی تھا تو مر گیا، اب وہ جہاں چاہے شادی کر لے 150 سال کی عمر میں، 100 تو پلاس ہی ہو گئی نا، زندہ ہی نہیں رہے گی. اب یہ فتویٰ اتنا عجیب و غریب فتویٰ تھا، یہ چلتا رہا جب ہماری بادشاہ تھی. جب ہم ہو گئے محکوم، انگریزوں کا دور آیا تو یہ فتویٰ گلے پڑ گیا حنفیوں کے. سب کانٹیننٹ میں زیادہ تر حنفی تھے. پھر اس زمانے میں تھنک آؤٹ آف باکس کیا پہلی دفعہ مولانا اشرفی تھانوی صاحب نے. انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے کہا کہ بھائی اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو کیا وہ ان کے ساتھ، بال انہیں دبے الفاظ میں، میری طرح تو بولڈ نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں فقہ مالکیہ کے مطابق فتوے دے کے اپنی عورتوں کے فیصلے کرنے چاہیے. امام مالک کا فتویٰ جو ہے وہ 4 سال کا ہے کہ انتظار کرے، اس کے بعد قاضی اس کا تنسیخ نکاح کر دے مرد کی اجازت کے بغیر. ٹھیک ہے، مفقود الخبر ہے. اچھا لیکن فقہ حنفی کے پاس یہ فتویٰ موجود نہیں. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ ایک فقہ حنفی کے گول کیپر صاحب نے اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی عدالتی خلا کے اعتبار سے. تو ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی عوام کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں. آپ کی فکر میں یہ کوئی نہیں موجود کہ اگر عورت کو مارتا پیٹتا ہو خامند یا خامند گم ہو جائے تو وہ جا کے عدالتی خلا کر سکتی ہے. ان کے نزدیک وہ کر ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ عقدۃ النکاح جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے. فقہ حنفی کے اندر خلا ہے ہی نہیں ہے. جس کو ہم خلا کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں وہ مرد کے ذریعے قاضی طلاق دلوائے گا، اور اگر مرد وہاں اکڑ جائے میں طلاق نہیں دیتا تو طلاق نہیں ہوگی. اسی تو کہہ رہے ہیں گھوم گیا تو 120 سال انتظار کرو، یعنی کہ نہ ہی سمجھو. ٹھیک ہے. اچھا اب اشرف تھانوی صاحب نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا. انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ہمیں فقہ مالکیہ کے مطابق مجبوراً اس وقت فتوے دینے چاہیے. اور پھر بھی وہ جو پرانے بزرگوں کی فقہ ہے اس کے اوپر
ان لوگوں نے کوئی اس اعتبار سے نکیر نہیں کی کہ یار کتنا نان سینس فتویٰ تھا. الموطا امام مالک میں تو حضرت عمر کا بھی ایک ملتا ہے اور امام مالک نے اسی کو آگے کنٹینیو کیا ہے کہ 4 سال تک انتظار کریں. اور میں نے اسے مزید ویلیو ایڈیشن کیا ہے کہ یہ 4 سال انتظار یہ اس زمانے کی بات ہے جب سوشل میڈیا نہیں تھا اور دنیا میں انٹرنیٹ نہیں تھا, ملکوں کی باؤنڈریز نہیں تھی. اب جہاں بھی ہوگا پتہ چل جائے گا. اور اگر آپ کو 4 مہینے میں بھی ہر طرح کی کوشش کر کے ڈھونڈ کے بندہ نہیں ملا تو قاضی کا کام ہے کہ وہ آگے اس کو کنٹینیو کرے. وہاں پہ بھی عدالتی خلا ون سائیڈڈ جو قاضی کرے گا نا وہ فقہ مالکی کے تحت کر رہا ہے, فقہ حنفی کے تحت تو وہ بھی حرام ہے. لہٰذا ہمارا یہ دعویٰ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ فقہ حنفی کے اندر اس مسئلے کا کوئی سلوشن موجود نہیں ہے. چند ایک اگر علماء کے اقوال ہیں اس کے اوپر فتوے نہیں ہیں, اوورال فتویٰ یہی ان کا چل رہا تھا. یہ انہوں نے غلامی کے دور میں فقہ مالکیہ سے مستعار لیا ہے, ان کی فقہ میں یہ کمزوری موجود ہے.